قیامت کے دن حق تعالی شانو کے طرف سے ان لوگوں کی حسرت و افسوس پڑھنے کے لیے، یعنی قیامت کے دن حق تعالی شانو کے طرف سے ان لوگوں کی حسرت و افسوس بڑھانے کے لیے ارشاد ہوگا، اچھا یہ بتلاؤ کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے تھے؟ وہاں کے زمانہ کے طور کے لحاظہ سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے۔ دیکھو دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جیا ہوگا، پھر بھی وہ کہے گا کہ دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حق ایک دن دنیا کے اعتبار سے 1000 برس کے حساب ہے، 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اتنا یہ دنیا کا زندگی ایک قلیل ہے، چند روز کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے۔ کتنے برس رہے تھے وہاں کہے کہ وہاں کے زمانے کے طول کے لحاظ سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ یہ اتنا طویل زندگی میں اللہ کو راضی کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے۔ اگر تم اچھا کام نہ کرو تو برا کام بھی نہ کرو، سمجھ میں آ گیا؟ تم اچھا کام نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، برا کام بھی مت کرو تاکہ اللہ کے نظر سے گر جاؤ۔ اچھا کام نہیں کر سکتے، برا بھی نہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور تم گناہ کرو گے، غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم چند دن دنیا میں رہے تھے، کم رہے ہوں گے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خوب اپنے خواب کی طرح سے یہ بھی اندازہ نہیں کہ کتنا وقت گزرا۔ دیکھو خواب، دیکھو ہم کھٹیا پر سوئے رہتے ہیں کھاٹ پر، اور رات بھر خواب میں کہاں کہاں جا کے آتے ہیں، جب اٹھ گیا وہی کھاٹ وہی گھر۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خواب کی طرح سے یہ زندگی گزر گئی، یہ بھی نظر نہیں کہ کتنا وقت گزارا دنیا میں۔ ایک رات میں ہم کتنا دنیا پھر کے آ جاتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے، خواب میں آتے ہیں۔ تو جب اڑتا ہے صبح تو وہی کھاٹ وہی چادر وہی گھر۔ گننے والوں سے یعنی فرشتوں سے جو ہر چیز کا حساب لکھتے ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والا منکر نکیر جو فرشتے ہیں، اسے پوچھ لے کہ ہم کتنا تھوڑا ٹھہرے تھے دنیا میں۔ ارشاد ہوگا کہ جب تم اتنا کم ٹھہرے تھے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ بات جان لیتے کہ یہ دنیا محض چند روز ہے، کہ اتنا کم دن ٹھہرے تھے، تم کو معلوم کر لیتے قرآن کے ذریعہ، یعنی پیغمبروں کے ذریعہ، جو صحابہ دین جو بتلانے کے بیانوں میں کرتے، جس طریقے سے تم نہ جانتے تھے، لیکن میں اللہ کے آیتوں کو پڑھ کر تم تک پہنچا رہا ہوں، تو تم کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ جب تک اتنا کم ٹھہرے تھے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ بات جان لیتے کہ یہ دنیا محض چند روزہ ہے، جان لیتے۔ اگر تم کتاب نہیں بھی پڑھ لیا تو بزرگان دین کے وجہ سے تم جان لیتے کہ چند روز زندگی ہے، بہت ہی تھوڑی سی دن یا قیام ہے، یعنی دنیا کا زندگی تھوڑی سی دن یہاں ٹھہرنے کا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، یوں ہی دنیا میں بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، اور نیکی اور بدی لکھنے والے منکر نکیر۔ دیکھو اللہ کے یہاں کتنے فرشتے ہوں گے
کہ انسان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے. تو اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ کوئی غرض تمہاری پیدا کرنے سے نہیں ہے، کوئی ایک مقصد تھا تم کو پیدا کرنے کا. اس کو نہیں جانتے. اس مقصد کو تمہیں جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے قرآن نازل کیا. تم کو قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، تم کو مطلب معلوم ہونا چاہیے تھا. تمہارا پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کا غرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو پوچھ کر بھر دیں گے کہ کیا تم بھر گئی؟ وہ جہنم کہیں اور ہے، جہنم کہیں اور ہے اور بھرنے اور ہے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے تو جہنم کہے گی کہ تک میں بھر گئی. غرض تمہارا پیدا کرنے سے نہیں، تمہارا پیدا کرنا کیا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، کوئی غرض تمہاری پیدا کرنے سے نہیں تھی. حالانکہ ہم نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن پاک میں صاف بتلا دیا، ہر ایک بات کو تفصیل سے تمہیں سمجھا دیا. جو جن و انس، جو جنوں ہم سے پہلے تھے دنیا میں اور انسان ابھی ہم دنیا میں بشر کر رہے، ان سب کے پیدائش ہم نے محض عبادت کے لیے کی ہے. یہ کیا قرآن کے ذریعہ تم کو ہدایت بھی دی اور جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا تمہارے یہ خیال تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے؟ تو یہ بات دیکھو، یہ بات کو بالکل سمجھنے کی بات ہے. یہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. یہ باقی مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے مرتے ہیں پھر جیتے ہیں، مرتے ہیں پھر جیتے ہیں. ڈیتھ اینڈ لائف. اللہ تعالیٰ دین اسلام کے اندر یہ بات کہیں بھی نہیں بتایا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سمجھ میں آ گیا؟ یہ دنیا کی زندگی ایک ہی مرتبہ ہے. تمہارے آزمائش کے لیے، تمہاری پیدائش کے مطلب کہ کیا ہے، تم کیا غرض سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا؟ کیا یوں ہی بیکار پیدا کر کے تم کو دنیا میں بھیج دیا؟ اس بات کو تم جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے تھا. جو مال متا تم کو دے دیا ہے ایک دن یہ ختم ہو جائے گا تمہارے زندگی میں یا تم مرنے کے بعد. بہرحال کسی حالت میں تو ختم ہو ہی جائے گا. اور جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. جو زمانے میں جو کتابیں جو پیغمبر آئے ان کتابوں کو، ان پیغمبروں کو بات کو مانے. اللہ سے ڈرو واطیعوا اللہ. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے مانو. اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ، نور نامہ تمہارے پاس آئی ہے، آج ہمارے پاس یہ قرآن کریم آ گئی ہے، اس کو پڑھو اور سمجھو. اللہ کی جو بھید کیا ہے اس کو سمجھ جاؤ گے تو اپنی زندگی ایک اللہ کے طرف گزارو گے، تب تم کو فائدہ پڑ جائے گا. یہ تم خیال میں مت رہنا تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے. کوশ্چن ہے تمہارے لیے، اس کا جواب تم ہی دے دو. تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے، اس کا آنسر تم ہی دے دو. اللہ تعالیٰ ہمیں رب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.